اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن کیوں خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں، ساتھ ہی ساتھ بے شمار نعمتیں بھی ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا ہم جیسے بندوں پر لازم ہے۔ لہٰذا یہ عبادات اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام خاص کیے ہیں جن میں اس کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور گناہ گاروں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ ان دنوں میں ایک خاص دن جمعے کا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نقص نیکیاں قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو اپنی رحمت اور فضل سے بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے۔ جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ جمعے کا دن بہت ہی قیمتی اور بابرکت ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار اور افضل دن ہے۔ اس کی عظمت اور شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے اس عظیم دن کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے: اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بہت مہربان ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مشکات المصابیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے۔ اس وجوب سے 5 قسم کے آدمیوں میں مستثنی ہے: نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، نمبر 4 بیمار، نمبر 5 مسافر۔ اسی طرح حضرت ابو الیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بلا عذر 3 جمعہ سستی سہل انگاری کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک و مال کی توفیق سے محروم ہی رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل و خوشبو اس کے گھر میں ہو اس سے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنتوں نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے سے گزشتہ جمعے کے درمیان کے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن 7 اعمال کر لے، اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جلدی جانے کی فکر کرنا، نمبر 4 مسجد پیدل جانا، نمبر 5 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، نمبر 7 کوئی بیہودہ کام نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا، اس سے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز سورۃ کاف پڑھے وہ اگلے 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت
اوس بن ابی اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور سر وغیرہ دھو کر اچھی طرح غسل کرے اور مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرے اور خوب جلدی کرے، صبح سویرے جائے، پیدل چل کر جائے اور سوار نہ ہو، امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور امام کے خطبے کو غور سے سنے اور دوران خطبہ کوئی غلط کام نہ کرے تو ہر قدم پر اسے سال بھر روزہ رکھنے اور قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جمعہ کا دن نصیب ہو جائے وہ غسل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اور حضرت عطا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت تمام کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام بیان کرے یا خطبہ دے سننے والا چپ رہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے والے دن جامعہ مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور خوب خاموشی سے سنے اور مکمل چپ رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کاف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا۔ دو جمعے کے درمیان حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے والے دن سورۃ الکاف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعے تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، جہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورۃ الکاف کی پہلی 10 آیاتیں حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیاتوں کے متعلق بھی روایات آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورۃ کاف کی پہلی 3 آیاتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ احادیث شریفہ کی روشنی میں جمعے کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، دونوں خطبوں کا درمیانی وقت، جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے، زبان کے بجائے صرف دل میں دعا کریں۔ نمبر 2، غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل جمعہ کے دن دعا مانگنا، خاص کر دونوں خطبوں اور عصر سے مغرب کے درمیان واضح رہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان دعا صرف دل ہی دل میں کی جائے، زبان سے نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں۔ جمعہ کا دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور امتوں کے لیے رحمت و بخشش کا ذریعہ بنایا گیا ہے اور اسے سید الایام کہا گیا۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی مقبول گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ جو کچھ اس سے مانگتا ہے وہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور جو وہ دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر تشریف فرماتا ہے اور دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے یعنی دونوں خطبوں کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی۔ دوسری گھڑی عصر کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے اور غروب آفتاب تک رہتی ہے، اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت دعا کیا کرتی تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام مقرر کر رکھا تھا کہ وہ جمعے کے دن اس قبولیت کی گھڑی سے آپ کو آگاہ کرے۔ چنانچہ جب وہ غلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر آگاہ کرتا تو آپ سارے کام چھوڑ دیتی تھی اور دعا کرنے میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جمعے کے دن کی عظمت ظاہر فرمائی تو انہوں نے التجا کی کہ یہ دن انہیں عطا فرمایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ دن تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خاص فرما دیا ہے، اس لیے آپ کو عطا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت ہوگی اور
اور ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کٹھے اتارے گئے۔ ان کے جسم پر جنت کے پتوں کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگے اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حضرت حوا علیہ السلام کو روئی کاٹنے کا حکم دیا، اس کا طریقہ بتایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کپڑا بننے کا حکم دیا اور ان کو اس کی تعلیم دی اور فرمایا کہ آپ نے جنت میں اپنی بیوی سے تعلق نہیں جوڑا تھا جہاں تک کہ اس ممنوع درخت کا پھل کھا بیٹھے، اور دونوں الگ الگ سوتے تھے، ایک وادی کے ایک کونے میں سوتا تو دوسرے کونے میں سوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اس کو اس بات کا طریقہ بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ اپنی عورت کو کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اچھا پایا۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے جس کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ خاندان سے ہیں اور ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض صارفین نے فرمایا کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ محققین اور محدثین کا بیان ہے کہ ملکان جو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی خضر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام ملکان کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے اس سے ایک دن خیال آیا اپنے بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ نسب جاری رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام عبادت میں سارا دن اور ساری رات گزار دیتے تھے، اس لیے انہیں عورت میں رغبت نہیں تھی اور آپ علیہ السلام شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر آپ کے والد نے آپ علیہ السلام کو مجبور کر کے آپ کی شادی ایک نہایت حسین جمیل باکرہ لڑکی سے کر دی۔ شادی کے پہلی رات آپ علیہ السلام نے لڑکی کی طرف توجہ نہ دی اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور جب صبح ہونے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکی سے کہا دیکھو میری بات غور سے سنو، صبح لوگ تم سے رات کے واقعات پوچھیں گے، میں تم سے گزارش کرتا ہوں میرا راز فاش مت کرنا اور کہنا کہ سب معاملات ٹھیک ہیں۔ لڑکی نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کر لیا اور صبح کو وہی کہا جو آپ علیہ السلام نے اسے سکھایا تھا، مگر لوگوں کو پھر بھی شک ہو گیا اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد سے اس شبہ کو ظاہر کیا۔ آپ علیہ السلام کے والد نے کہا کہ دائی کو بلا کر تحقیق کروائی جائے، چنانچہ دائی کو بلوا کر لڑکی کی تحقیق کروائی گئی اور دائی نے بتایا کہ لڑکی ابھی بھی کنواری ہے۔ دائی نے آپ علیہ السلام کے والد سے حالات کا انکشاف کیا اور کہا کہ اپنے بیٹے کو ایک غیر باکرہ عورت مہیا کرو، کیونکہ آئین ممکن ہے کہ آپ کے بیٹے کو کنواری عورت میں کسی قسم کی دلچسپی نہ ہو اور کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے کنواری لڑکی ان کے لیے بے درکار ہو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کی شادی ایک غیر باکرہ عورت سے طے کر دی اور اس عورت کو ہدایت دی کہ رات کے ٹھیک حالات سے باخبر کر دیں۔ چنانچہ جب خلوت ہوئی تو تب بھی پہلی لڑکی کی طرح اس عورت کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ عورت کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور جب اس سے رات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے راز فاش کر دیا اور کہا کہ یہ نوجوان مرد ہی نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب اس کی خبر معلوم ہوئی تو اس سے سخت غصہ آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو کمرے میں بند کر دیا اور کمرے کے دروازوں کو چونا، گارا اور اینٹ پتھر سے چنوا دیا، حتیٰ کہ 2 دن اسی حال میں رکھا۔ 2 دن بعد والد کی محبت اپنے بیٹے کے لیے جاگ اٹھی اور کمرے کو کھولنے کا حکم دیا، مگر جب کمرہ کھولا گیا تو حضرت خضر علیہ السلام کمرے میں موجود ہی نہیں تھے، اور یہ بات لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کا باعث بنی۔ پوری کوشش کے باوجود ملکان کے سپاہی آپ علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی قدرت کی بدولت وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس جا پہنچے اور ان کے ہمراہ بڑے ظلمات میں جا کر آب حیات نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کے مالک بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو
दरियाओं पर मुअत्तल कर दिया। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम दरिया में ही क़याम पजीर हो गए। एक दिन आप अलैहिस्सलाम एक जजीरे में नमाज पढ़ रहे थे कि इतने में आप अलैहिस्सलाम के वतन के 2 ताजर कश्ती के हादसे के बाद उसी जजीरे में जा पहुँचे। जब आप अलैहिस्सलाम नमाज से फारग हुए तो उन लोगों ने हालात बताए। जब उन्होंने गौर से देखा, आप अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और बाहमी तारफ़ के बाद लोगों ने अपनी मुश्किल बयान की। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम अपने वतन जाकर मेरा जिक्र किसी के सामने ना करना। उन लोगों ने वादा किया कि आप अलैहिस्सलाम का जिक्र किसी के सामने नहीं करेंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक अबर को हुक्म दिया कि इन्हें अपने मुल्क पहुँचा दे। अबर इनको ले उड़ा और वो अपने मुल्क जा पहुँचे। अपने घर पहुँचने के बाद एक आदमी तो वादे पर कायम रहा, मगर दूसरे ने ये राज फाश ही नहीं किया, बल्कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद मलकान के पास जा पहुँचा और उसको आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात का सारा वाक़या बयान कर दिया। उसने ये भी कहा कि मेरे साथ एक और ताजर भी था। बादशाह मलकान ने उससे अपने पास हाजिर होने का हुक्म दिया। जो मलकान ने उसे पूछा था, वो वादे की पाबंदी करते हुए बोला, ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैं तो इसको जानता भी नहीं। उसने कहा कि ए बादशाह सलामत, इस आदमी को कैद कर लीजिए और मेरे साथ अपने साथी इस जजीरे में भेज दीजिए। सारी हकीकत सामने आ जाएगी। चनाचा बादशाह ने उस ताजर के साथ आदमी जजीरे की तरफ भेज दिए, मगर जब वहां पहुंचे तो उधर किसी को भी नहीं पाया और वापस आकर बादशाह को सारा किस्सा बयान कर दिया। चनाचा बादशाह ने पहले कैदी को छोड़ दिया और दूसरे को कैद कर लिया। उस शहर में कोई बड़ी तबाही आ गई, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत सख्त गुनहगार थे। उस तबाही में तकरीबन सभी बर्बाद हो गए, लेकिन सिर्फ 2 ही इंसान बच गए, एक वो औरत और दूसरा वो ताजर जिन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का राज फाश नहीं किया था। जब इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई और एक दूसरे से अपने बचने का सबब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के राज को फाश ना करने का यकीन कर लिया, तो वो दोनों मुसलमान हो गए। दोनों ने आपस में निकाह कर लिया और इस मुल्क से हिजरत करके दूसरे मुल्क रवाना हो गए। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक कारों में शामिल करे। आमीन सुम आमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मारिया इस्लामिक वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।